نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللہم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 301 سورۃ النبا، آیت نمبر 1 to 40، 1 سے لے کر 40 تک انشاءاللہ۔ 30ویں پارے سے قرآن پاک کے اختتام کا آغاز ہو رہا ہے۔ آخری پارے کی مناسبت سے اس میں آخرت کے حساب کی تیاری پر زور دیا گیا ہے۔ پارا بھی آخری ہے اور تیاری آخرت کی۔ اس پارے میں صورتیں باقی قرآن کے مقابلے میں چھوٹی اور مختصر ہیں۔ سارے قرآن میں موجود موضوعات اس پارے میں سمٹ کر آ گئے ہیں۔ 30واں پارہ مسلمانوں میں ویسے بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ زیادہ تر لوگ اس پارے سے اپنی نماز میں قرات بھی کرتے ہیں۔ بہت سارے مدارس میں جب قرآن کی تجوید پڑھانا شروع کی جاتی ہے تو عمومی طور پر 30ویں پارے سے شروع کی جاتی ہے۔ اس پورے پارے کا مرکزی مضمون آپ کو یہ ملے گا کہ دنیا اور آخرت دونوں کے کاموں کو انجام سامنے رکھ کر کرنا ہے، تبھی کامیابی ملے گی۔ سورۃ النبا مکی سورت ہے، آخری پارے کی پہلی سورت ہے۔ اس سورت کا مرکزی مضمون اللہ پر ایمان یعنی توحید پر بات ہوگی، آخرت پر ایمان۔ مشرکین مکہ کو اللہ پر تو ایمان تھا لیکن آخرت پر ایمان نہیں تھا۔ ان کو آخرت کو ماننا اللہ کے ماننے سے زیادہ مشکل لگتا تھا۔ وہ اس لیے کہ آخرت کو ماننے سے انسان کا عمل بدل جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عما کس چیز کے بارے میں؟ یتساءلون وہ ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں۔ عما کا جو لفظ ہے یہ عن اور ما سے مل کر بنا ہے۔ عن حرف جارہ ہے، جب اس میں ما داخل ہوتا ہے تو یہ عما بن جاتا ہے، اور پھر مزید اختصار سے کام لیا گیا ہے اور عما کو عما یتساءلون کر دیا گیا ہے، یعنی اس کے الف مدہ کو بھی ہٹا دیا گیا۔ بہت اہم اور مضبوط ابتدا اس سورت کی گئی ہے، یہ کہہ کر کہ عما یتساءلون کس چیز کے بارے میں وہ ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں۔ عن النبأ العظیم اس خبر کے بارے میں جو بہت بڑی ہے۔ نبأ کہتے ہیں اہم خبر کو اور سچی خبر کو۔ یہ آیت دراصل اللہ کا جواب ہے کہ یہ اس چیز کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں جو بہت بڑی خبر ہے، مراد قیامت ہے۔ مشرکین مکہ آپس میں چہ مگویاں کرتے تھے، قیامت کے بارے میں مذاقاً بھی کہتے تھے کہ کب آئے گی، کیا واقعی قیامت ہوگی، یا پھر قیامت کس طرح ہوگی۔ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ ایک دن آئے گا کہ تمہیں زندہ ہو کر اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، تمہیں نیک اور بد اعمال کی جزا ملنی ہے، تو سننے والے آپس میں چہ مگویاں کرنا شروع کر دیتے تھے، ایک دوسرے سے سوال کرنا شروع کر دیتے تھے کہ قیامت آئے گی، اور اگر آئے گی تو کس طرح آئے گی۔ ان سب باتوں کا ذکر اس سورت کے ابتدائی حصے میں۔ عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی وہ جو ہم فیہ وہ اس میں مختلفون اختلاف کر رہے ہیں،
کچھ کہتے تھے کہ قیامت آئے گی ہی نہیں، کچھ کہتے کہ روحانی قیامت ہوگی، جسمانی طور پر نہیں آئے گی، کچھ کہتے کہ اگر قیامت آئی تو معبودان ہم کو بچا لیں گے، کچھ یہ کہتے کہ چلو مان لیا کہ آئے گی تو کیا ڈر ڈر کر جئیں گے، جب آئے گی تو دیکھا جائے گا۔ کچھ لوگ یہ کہتے کہ کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ یہ اپنے تضاد اور شکوک کی بنا پر اختلاف کر رہے تھے، اور اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی ہم فیہ مختلفون کلا سیعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب وہ جان لیں گے، ثم کلا سیعلمون، پھر ہرگز نہیں، ان قریب وہ جان لیں گے۔ آیت نمبر 4 اور آیت نمبر 5 میں کافروں کے لیے دھمکی اور شدید وعید ہے کہ یہ جو قرآن اور سننا کا انکار کر رہے ہیں، یہ جس انجام کو پہنچیں گے یہ جلد جان لیں گے۔ کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، تو ان دونوں آیات میں کافروں کے لیے دھمکی اور شدید وعید ہے۔ جیسے ہی قبروں سے باہر آئیں گے تو جہنم کی طرف بھیج دیے جائیں گے، تو انہیں اپنے کفر اور انکار کا نتیجہ خوب پتہ چل جائے گا۔ اب آگے سے جو آیات شروع ہوں گی، یہاں سے اللہ کی قدرتوں کا بیان ہے۔ اللہ کی قدرتیں موت کے بعد زندگی کی دلیل ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم نجعل الارض مہادا، کیا نہیں ہم نے بنایا زمین کو فرش۔ مہادا کہتے ہیں سلوٹیں دور کر کے بستر بچھانا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین کو فرش نہیں بنایا جس پر تم کھیتی باڑی کرتے ہو، آرام سے زندگی گزارتے ہو، اس پر موجود راستوں پر چل کر سفر کرتے ہو۔ الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخیں یعنی بنایا۔ اوتادا کا لفظ واو تا دال سے ہے۔ خیمے کے اس کیل کو کہتے ہیں جس سے دوسری چیز کو باندھا جا سکے۔ اللہ نے پہاڑوں کو میخیں بنایا تاکہ زمین ساکن رہے اور رہائش کے قابل ہو جائے، تاکہ انسان اس پر راحت اور سکون کے ساتھ زندگی بسر کر سکے۔ ورنہ زمین میں جو مادہ موجود ہے اس کے جوش و خروش کی وجہ سے وہ ہلتی جلتی رہتی۔ اگر اللہ نے ان پہاڑوں کو میخوں کی طرح زمین میں گاڑا نہ ہوتا تو مخلوق کا اس زمین پر زندہ رہنا محال ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا، اور پیدا کیا ہم نے تم کو جوڑوں کی شکل میں، تمہیں مذکر اور مؤنث بنایا، تمہارے درمیان محبت پیدا کی، انسیت پیدا کی، تاکہ تم زندگی کے مسائل مل کر حل کر سکو، تاکہ نسل انسانی کی بقا ہو، تاکہ تعلیم و تربیت میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر سکو۔ اللہ نے محبت، کشش اور لطف ان ازواج میں ڈال دی۔ یہ محبتیں بھی اللہ ہی تقسیم کرتے ہیں۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی قدرت، اس کے علم اور اس کی حکمت اور رحمت کا مظاہرہ ہے۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور بنایا ہم نے تمہاری نیند کو آرام کا ذریعہ۔ سباتا کا لفظ سین با تا سے ہے، معنی کاٹنا،
ہم جیسے ہی سو جاتے ہیں ہماری تھکن کٹ جاتی ہے. اللہ نے ہمارے لیے نیند کو راحت اور سکون کا سبب بنایا ہے. اگر انسان کو نیند نہ آئے تو اس کا بدن تھک کر چور ہو جائے، اس کا سکون چھن جائے اور اس کو جنون لاحق ہو جائے، وہ پاگل ہو جائے. نیند اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے جس کے ذریعے انسان کی کھوئی ہوئی طاقت واپس آ جاتی ہے الحمدللہ. اور نیند ایک ایسا معمہ ہے کہ جس کو آج تک کوئی حل نہیں کر سکا، اور نیند کے آگے ہم سب مجبور ہیں. اس کا کوئی حل نہیں نکال سکتے ہم کہ اگر ہم نہ سوئیں تو ہم اس کی جگہ یہ کام کر لیں تو وہی والا فائدہ ہمیں مل جائے جو ہمیں نیند کر کے فائدہ ملتا ہے. سارا دن جو ہم کام کاج کرتے ہیں ہمارے جسم میں خلیات کی ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے، لیکن اس کی ریپیئرنگ کا کام نیند کے ٹائم میں ہوتا ہے. سبادہ کا معنی جیسا میں نے آپ سے ذکر کیا کہ کاٹنا ہوتا ہے. جہاں ہماری تھکن کٹتی ہے وہاں یہ بھی معنی آتا ہے کہ ہم کام کاج سے کاٹ دیے جاتے ہیں تاکہ ہم آرام کر سکیں، تاکہ ہماری کھوئی ہوئی طاقت واپس آ جائے اور ہم تازہ دم ہو کر دوبارہ اچھے سے کام کر سکیں. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور بنایا ہم نے رات کو لباس، پردہ پوش. جس طرح سے لباس آدمی کو ڈھانپ لیتا ہے اسی طرح رات کی تاریکی اسے ڈھانپ لیتی ہے، یعنی انسان کو ڈھانپ لیتی ہے اور اسے سکون اور راحت پہنچاتی ہے. انسان پرسکون نیند اندھیرے میں ہی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا. جیسے لباس تمہیں ڈھانپ لیتا ہے ویسے رات کی تاریکی تمہیں ڈھانپ لیتی ہے تاکہ تم سکون سے سو جاؤ. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور بنایا ہم نے دن کو معاش کا وقت، کام کا وقت. دن کی روشنی میں انسان اپنے کام کاج کرتا ہے، اپنے بال بچوں کو پالنے کے لیے روزی حاصل کرتا ہے، اس کے لیے ہاتھ پیر مارتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے، تجارت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. دنیا کی بھاگ دوڑ بھی انسان کے لیے ضروری ہے. یہ دنیا ہاتھ پر ہاتھ رکھنے کے لیے نہیں ہے. یہاں اس دنیا میں ہم بھیجے گئے ہیں تاکہ ہم اپنی ضرورت کے مطابق کما سکیں، کھا پی کر اپنے آپ کو عبادت کے قابل بنا سکیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ، اور بنائے ہم نے تمہارے اوپر سَبْعًا شِدَادًا، 7 مضبوط، مراد آسمان ہے. سَبْعًا شِدَادًا سے مراد آسمان ہے. اور ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط یعنی آسمان بنائے. یہ آسمان ایسے ہیں کہ جن کی ساخت بہت ہی محکم اور مضبوط ہے. سبعن شدادہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے. زمانے کی گردش ان پر اثر انداز نہیں ہوتی. آسمان میں کوئی سوراخ، کوئی شغاف آپ کو نظر نہیں آئے گا. ہاں جب قیامت آئے گی تو بے شک اللہ کے اذن سے وہ زوال پذیر ہو جائیں گے. فی الوقت اس دنیا میں وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، بنائے ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط یعنی آسمان. وَجَعَلْنَا، اور بنایا ہم نے سِرَاجًا وَہَّاجًا، سورج روشن ہونے والا. وَہَّاجًا کا لفظ واو ہا جیم سے ہے. گرمی اور روشنی کو کہتے ہیں، بھڑکنے کو بھی کہتے ہیں. ہم نے سورج کو بنایا جو دنیا والوں کو دن میں روشنی دیتا ہے، اور اس میں گرمی ہے، حرارت ہے، جس کی وجہ سے پھل پکتے ہیں، اور بھی کئی فائدے ہیں.
وَأَنزَلْنَا اور نازل کیا ہم نے من المعصرات بادلوں سے. معصرات کا لفظ عین صاد را سے ہے. اس بادل کو کہتے ہیں جو برسنے کے قریب ہو. ویسے عصرہ جوس کو بھی کہتے ہیں, نچوڑ کو بھی کہتے ہیں. جب کپڑے نچوڑتے ہیں اور جو پانی نکلتا ہے اس کو بھی عصرہ کہتے ہیں. پھر ایک نماز ہے جس کا نام عصر ہے. اس کو عصر کا وقت اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ سارے دن کا نچوڑ ہوتا ہے. دن کی ابتدا پر ایک نماز ہے جسے فجر کہا جاتا ہے, اور دن جب اینڈ ہونے لگتا ہے تو اس وقت عصر کی نماز ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ ان دو نمازوں کی حفاظت کرنی چاہیے, فجر اور عصر. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ اور نازل کیا ہم نے بادلوں سے ماءً ثجاجا پانی بکثرت. ماءً سے مراد بارش کا پانی ہے, اور ثجاجا سے مراد موسلادھار بارش ہے. ویسے ثج کہتے ہیں پانی کے ریلے کو. مجاہد, قتادہ اور ربی بن انس تین بڑے بڑے مفسر ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ماءً ثجاجا سے موسلادھار بارش مراد ہے. اور امام ثوری وہ کہتے ہیں کہ اس میں متواتر کے معنی ہے. اور ایک مفسر ابن زید ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اس میں کثیر کے معنی ہے. ثجاجہ کا جو لفظ ہے یہ آپ کو دو حدیثوں سے بہت اچھے سے سمجھ میں آئے گا. ایک آتی حدیث مستحاضہ, جو عورتیں استحاضہ کی بیماری میں مبتلا ہوتی ہیں, اس بارے میں ایک حدیث آتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا, میں تمہارے لیے روئی کا استعمال تجویز کرتا ہوں, یعنی یہ کہ تم روئی کا پھایا رکھ لیا کرو. تو انہوں نے عرض کی ہوا اکثر من ذالک انما اثجو سجا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, خون بہت زیادہ ہے, میں تو ہر وقت بڑی کثرت سے خون بہاتی رہتی ہوں. یہ سنن نبی داؤد کی روایت ہے اور یہ ابن ماجہ میں بھی آتی ہے. اس میں جو حمنہ بنت جہش ہیں انہوں نے یہ لفظ استعمال کیے انما اثجو سجا, یعنی خون بہت کثرت سے مجھے آتا ہے. یہ استحاضہ کی مریضہ تھیں. تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ مسلسل اور کثرت سے بہنے کے لیے سج کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ایک اور حدیث ہے, سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا حج کون سا افضل ہے, یعنی حج میں کون سا عمل سب سے زیادہ اچھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عج اور سج. عج سے مراد تلبیہ کا شور, عج کہتے ہیں شور کو, تو عج سے مراد تلبیہ, اور سج سے مراد قربانی ہے. سج کہتے ہیں کثرت سے خون بہانا. تو اللہ تعالیٰ کو کون سا حج پسند ہے؟ جس میں عج ہو اور سج ہو. عج یعنی تلبیہ کا شور ہو, اور سج یعنی بہت زیادہ کثرت سے قربانیاں کی جائیں, خون بہایا جائے. اس حدیث کو ترمذی نے بھی روایت کیا ہے اور ابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے. تو یہ حدیث بھی اس بات کی دلیل ہے کہ سج کا لفظ مسلسل اور کثرت سے بہنے کے لیے آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا, تاکہ ہم نکالیں اس کے ساتھ گلہ اور نباتات. حب کہتے ہیں وہ اناج جسے خوراک کے لیے ذخیرہ کیا جاتا ہے, جیسے چاول, گندم, مکئی وغیرہ. اور نباتا سے مراد سبزیاں اور چارہ وغیرہ ہے. سبزیاں انسان کھاتے ہیں اور چارہ وغیرہ جانور کھاتے ہیں. کثرت سے بارش جو ہوئی اس سے اللہ تعالیٰ نے گلہ اور نباتات پیدا کی. لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا
وجنات الفافا، اور باغات لپٹے ہوئے گھنے. جہاں بارشیں زیادہ ہوتی ہیں وہاں باغات زیادہ ہوتے ہیں. یہاں تک اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا بیان تھا. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے کائنات کی نشانیاں حقیقت ہیں ویسے ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فیصلے کا دن ہے مقرر. قیامت کا دن بھی بالکل ایسی ہی حقیقت ہے. یوم الفصل سے مراد قیامت کا دن ہے. مخلوق کے درمیان فیصلے کا دن اللہ کی جانب سے مقرر ہے، طے شدہ ہے. یوم، جس دن ینفخ، پھونک مار دی جائے گی، فی الصور، سور میں، فتأتون افواجا، تو تم آؤ گے فوج در فوج. جس دن سور میں پھونکا جائے گا تو تم فوج در فوج چلے آؤ گے. وفتحت السماء، اور کھول دیا جائے گا آسمان. فکانت ابوابا، تو ہو جائے گا دروازے دروازے. آسمان کھولا جائے گا تو اس میں دروازے ہی دروازے ہو جائیں گے، یعنی فرشتوں کے نزول کے لیے راستے بن جائیں گے. وفتحت السماء فکانت ابوابا وسیرت الجبال، اور چلا دیے جائیں گے پہاڑ. فکانت، تو ہوں گے وہ سرابا، سراب. سراب کہتے ہیں چمکتا ہوا پانی لگنے والی ریت جو ریگستان میں ہوتی ہے. دور سے ایسا لگتا ہے کہ پانی ہے، لیکن جیسے اس کے قریب جاتے ہیں تو وہ چمکتی ریت ہوتی ہے. پہاڑ سراب بن جائیں گے، یعنی ریت بن جائیں گے. یعنی دیکھنے والا یہ خیال کرے گا کہ کوئی چیز ہے، حالانکہ یہ کوئی چیز نہ ہوں گے. پھر اس کے بعد یہ پہاڑ بالکل ختم ہو جائیں گے اور ان کا نام و نشان بھی نظر نہیں آئے گا. وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا. ان جہنم، بے شک جہنم، کانت ہے، مرصادا، ایک گھات، سرکشوں کے لیے، نافرمانوں کے لیے. مرصادا کا لفظ را صاد دال سے ہے. ایسی جگہ کو کہتے ہیں جہاں چھپ کر دشمن کا انتظار کیا جاتا ہے تاکہ جیسے ہی دشمن وہاں سے گزرے تو فوراً اس پر حملہ کر دیا جائے. تو جہنم اللہ کے حکم سے کفار کے لیے گھات لگائے بیٹھی ہے. ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا، سرکشوں کے لیے ٹھکانہ ہے. طاغین سے مراد نافرمان ہے، سرکش ہیں، رسولوں کی مخالفت کرنے والے ہیں. لابثین، ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا، اس میں، احقابا، مدتوں. احقاب کی واحد حقب، حقب کہتے ہیں لامحدود وقت کو، زمانے کو. 80 سال کے عرصے کو بھی کہتے ہیں. مفسرین کے کچھ آراء ہیں اس حقب کے بارے میں. امام حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ احقاب کی کوئی معین مدت نہیں ہے، بلکہ اس سے جہنم میں ہمیشہ رہنا مراد ہے. لابثین فیہا احقابا، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں مدتوں. امام حسن بصری کہتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ جہنم میں یہ ہمیشہ رہیں گے. ربیع بن انس رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ان احقاب کی گنتی اللہ ہی جانتے ہیں، یعنی کوئی اور نہیں جانتا. ایک قول ربیع بن انس کا یہ ہے. دوسرا، ربیع بن انس یہ بھی کہتے ہیں کہ حقب ہمارے ہاں 80 سال کے عرصے کو کہتے ہیں. تو جہنم میں ایک حقب 80 سال کا ہوگا
اور 1 سال 360 دن کا، اور 1 دن 1000 سال کے برابر. جہنم کا 1 دن 1000 سال کے برابر. اس کو اگر ہم کیلکولیٹ کریں تو 2,80,00,000 دن کا ایک حقوق بنتا ہے. اگر کسی کو ایک حقوق کی بھی سزا ملی ہے تو وہ 2,80,00,000 دن جہنم میں رہے گا. تو ربیع بن انس رحمہ اللہ اور امام ابن جریر رحمہ اللہ ان دونوں نے ان اقوال کو روایت کیا ہے. پہلا قول ان کا یہ ہے کہ احقاب کی گنتی اللہ کے سوا کوئی اور نہیں جانتا، صرف اللہ ہی کو پتا ہے. اور دوسرا قول یہ کہ یہ 80 سال کا عرصہ ہے، اور 1 سال 360 دن کا، اور 1 دن 1000 سال کے برابر. ہر سرکش جہنم میں جائے گا، اور حقوق بھی اگر وہاں گزارا تو آپ سوچیں کتنا بڑا ٹائم ہے. تھوڑی سی نافرمانی کرتے ہیں تھوڑی سی زندگی میں، کیا واقعی ہم صبر نہیں کر سکتے؟ جھوٹ بولنے پر، غیبت کرنے پر، کسی کو تکلیف دینے میں، کسی کو باتیں سنانے میں، ان نافرمانیوں پہ کیا ہم صبر نہیں کر سکتے؟ اگر ایک حقوق کی بھی سزا ہو گئی تو سوچیں ہوگا کیا ہمارا. دنیا میں بھی کوئی تکلیف کا وقت ہوتا ہے کتنا ٹھہر ٹھہر کر گزرتا ہے. لابثین فیہا احقابا، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں مدتوں. لا یذوقون فیہا، نہ وہ چکھیں گے اس میں بردن کوئی ٹھنڈک، ولا شرابا، اور نہ پینے کی چیز، الا مگر حمیمن کھولتا پانی، وغساقا، اور زخموں کا دھون. حمیمن تو کھولتے پانی کو کہتے ہیں، بہت زیادہ گرم پانی جو جہنمیوں کو پینے کے لیے دیا جائے گا. غساقہ کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جہنمیوں کی جمع ہونے والی پیپ، پسینہ، آنسو اور زخموں سے بہنے والا مواد ہوگا، جو اس قدر ٹھنڈا اور بدبودار ہوگا کہ ناقابل برداشت ہوگا. آنتوں اور کھالوں کی رطوبتوں کو بھی کہتے ہیں. تو چونکہ بات ہوئی لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، نہ وہ چکھیں گے اس میں کوئی ٹھنڈک اور نہ پینے کی چیز، تو اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں جو دینی ہے وہ بتایا، الا حمیمن وغساقا، مگر کھولتا پانی اور زخموں کا دھون. حمیمن کھولتا ہوا پانی ہوگا، اور غساقا بہت زیادہ ٹھنڈا بدبودار غلیظ لکوڈ ہوگا جو پینے کے لیے دیا جائے گا. جزاء وفاقا، بدلہ ہے پورا پورا، یعنی ان کے اعمال کے مطابق ہی بدلہ ہوگا جو وہ دنیا میں کرتے رہے. یہ ان کے برے اعمال کے مطابق جزا ہوگی. جزاء وفاقا، بدلہ ہے پورا پورا. انہم، بے شک وہ، کانو تھے وہ، لا یرجون حسابا، نہ امید رکھتے تھے حساب کی، یعنی ان کا یہ عقیدہ ہی نہ تھا کہ ان سے حساب لے کر سزا دی جائے گی. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اور انہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو جھٹلانا. وَكُلَّ شَيْءٍ، اور ہر چیز کو، أَحْصَيْنَاهُ، شمار کر رکھا ہے ہم نے اس کو، کتاباً، کتاب میں، ایک ایک عمل لکھا ہوا ہے. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا فَذُوقُوا، پس چکھو، فَلَن نَزِيدَكُمْ، پس ہرگز نہ ہم زیادہ دیں گے تم کو، الا مگر عذابا، عذاب میں، یعنی ہم تمہارا عذاب بڑھاتے ہی رہیں گے. اس بارے میں آپ سورۃ النساء آیت 56 میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ ان کے چمڑے یعنی کھالیں گل جائیں گی تو دوسرے بدل کر دیے جائیں گے.
سورہ بنی اسرائیل آیت 97 میں آتا ہے کہ جب ان کی آگ بجھنے لگے گی تو بھڑکا دی جائے گی. فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، پس چکھو ہرگز نہ ہم زیادہ دیں گے تم کو مگر عذاب، یعنی ہم تمہارا عذاب بڑھاتے ہی رہیں گے، اس میں اضافہ کرتے ہی رہیں گے. پھر کہاں سے چین اور آرام نصیب ہوگا؟ جب بھی ان کی کھالیں جل جائیں گی تو انہیں بدل کر دے دیا جائے گا، اور جب ان کی آگ دھیمی ہونے لگے گی تو اس کو تیز کر دیا جائے گا. اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں، پھر آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا لِلطَّاغِينَ مَآبًا لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا جَزَاءً وِفَاقًا إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا.